الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وعلمنا القرآن والاسلام والہمنا التبیان والصلاة والسلام علی خیر البریۃ والانام وعلی من تبعہم الی یوم الدین والجزاء والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ میرے مسلمان بھائیوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ان کے لیے یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ ایک دن انہیں جانا ہوگا۔ اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے رہنا نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے رہنا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ وہ اس دنیا سے نہ جاتے۔ لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ہر مسلمان نے، ہر انسان نے، ہر سانس لینے والی چیز نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم شب و روز محنت کر رہے ہیں، دن رات اس کے حصول کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت کو لوگ بیان کرتے ہیں اپنے اپنے الفاظ میں، خطباء بیان کرتے ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں، اولیاء بیان کرتے ہیں، مبلغین بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں۔ وہ تمام بیانات ایک طرف، لیکن ایک حقیقت کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ حقیقت جو دنیا کی حقیقت ہے، قرآن پاک نے اسے کوئی لمبی چوڑی تقریر میں نہیں بیان کیا، بلکہ صرف ایک لفظ کے اندر اس ساری دنیا کی حقیقت کو قرآن نے بیان کر دیا، اور وہ لفظ ہے لفظ متاع۔ لفظ متاع کہ یہ جو دنیا ہے یہ متاع ہے، یہ متاع ہے، اور متاع عربی کے اندر ایک گری پڑی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے اس دنیا کو متاع کہا ہے کہ یہ متاع ہے، اسے بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، اسے جمع نہ کیا جائے، اور جمع کر کر کے خوشی کا اظہار جو کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ان کی مذمت قرآن پاک نے کی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ لفظ متاع ہے۔ سورۃ النازعات میں کافی انعامات گرنے کے بعد أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہ ساری چیزیں گنی، زمین آسمان کی پیدائش، فصلوں کی پیدائش، تمہاری پیدائش، یہ ساری پیدائشیں ذکر کرنے کے بعد، یہ سارے انعامات ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ متاع ہے تمہارے لیے، بس یہ باقی کوئی اتنی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اسے تم جھوٹ بول کر حاصل کرو، غیبت کر کے حاصل کرو، ڈاکہ ڈال کر حاصل کرو، نماز چھوڑ کر حاصل کرو، نہیں، یہ متاع ہے، یہ آپ کو ملے گی۔ اور سورہ عبس میں
کافی انعامات ذکر کرنے کے بعد آخر میں پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے متاع ہے۔ اسی طرح سورہ مومن میں فرمایا کہ یہ دنیا متاع ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں فرمایا کہ یہ دنیا متاع ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا کہ یہ دنیا متاع ہے۔ تو یہ متاع ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی فرمایا کہ یہ متاع ہے۔ زُيِّنَ للناس، لوگوں کے لیے خوبصورت کر دی گئی ہے، حب الشہوات، شہوات کی محبت۔ قرآن پاک عجیب انداز سے سمجھاتا ہے۔ 3 لفظ یہاں پر لائے، شہوات، حب اور زُيِّنَ، یہ 3 ہے۔ شہوات اشتہا، کسی چیز کی چاہت کرنا کہ یہ میرے پاس ہو، یہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے اشتہا کے ساتھ ساتھ محبت، اس کی محبت کو دل میں لے آنا۔ دنیا بقدر ضرورت استعمال کی جائے، اس کی محبت دل میں نہ آئے، یہ دوسری خطرناک چیز۔ اور تیسرا پھر فرمائے زُيِّنَ، کہ لوگوں کے لیے خوبصورت کر دیا گیا ہے، اور ان لوگوں سے مراد کفار ہیں، اور مسلمانوں میں بھی نافرمان فساق فجار اس میں داخل ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ دنیا کی زندگیاں، اس کی شہوات کی محبت خوبصورت ہے، یعنی ان کا مقصد ہی یہی ہے۔ وہ خوبصورتی کو مقصد سمجھتے ہیں کہ اچھی گاڑی آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اچھی بلڈنگ بن جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اچھا پلاٹ مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اچھا کاروبار مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی انہوں نے اس کو مقصد بنا لیا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے ان کی مذمت کی ہے۔ اور کن کن چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں ہے؟ سب سے پہلے فرمایا من النساء، عورتوں کی محبت دلوں میں ہے، والبنین، بیٹوں کی محبت دلوں میں ہے۔ اور سب سے پہلے عورت کو اس لیے لایا کہ عورت کا فتنہ زیادہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میں اپنے بعد مردوں پر عورت سے زیادہ فتنے والی کسی چیز کو نہیں چھوڑتا، یہ عورت سب سے زیادہ فتنے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بنین، بیٹے، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی اولاد ہے، لیکن بنین کا ذکر اس لیے کیا کہ جو لوگ فساق فجار لوگ ہوتے ہیں، دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹیوں پہ اتنا خوش نہیں ہوتے، بیٹوں پہ زیادہ خوش ہوتے، اس لیے قرآن پاک نے بیٹوں کا ذکر کیا۔ اور دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی کی ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب انہیں بیٹی کا کہا جاتا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا۔ تو یہ 10 لوگ بیٹی کی پیدائش کو عیب سمجھتے ہیں، خوشی کا اظہار اس پہ نہیں کرتے، ہاں بیٹوں پہ خوش ہوتے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ بیٹے، اور والقناطیر المقنطرہ، وہ خزانے جو انہوں نے جمع کیے، قناطیر قنطار کی جمع ہے، 100 رتل کو کہا جاتا ہے، 50 کلو اس کا وزن بنتا ہے تقریباً۔ تو فرمایا وہ سونا، وہ خزانے، وہ پیسے، وہ دولت المقنطرہ جو جمع کی ہوئی ہے ان کے پاس، اس سے محبت ہے، سونے اور چاندی کے۔ اور والخیل المسومہ، وہ گھوڑے جو نشان والے ہیں، جو مہنگے ہیں، ان سے محبت ہے۔ والانعام والحرث، چوپایوں سے محبت ہے، کھیتی باڑی سے محبت ہے۔ یہ مختلف چیزوں کو ذکر کیا لوگوں کی مختلف ذہنوں کی وجہ سے اور لوگوں کی مختلف قسموں کی وجہ سے۔ بعض لوگ کھیتی باڑی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بعض لوگ گھوڑوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بعض لوگ مال و دولت سونے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اوپر جو پہلے نمبر پہ ہے بیوی، عورت اور بیٹے، ان سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں گننے کے بعد قرآن کریم کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، یہ متاع ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، یہ بقدر ضرورت استعمال کرنی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس کو قرآن کریم متاع کہتا ہے اسے ہم نے مقصد بنا لیا، اسے مقصد بنا لیا ہے، اور اس پر محنت ہو رہی ہے، دن رات اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔
اور اسی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اسی کے لیے لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں، اسی کے لیے ڈاکے ڈالتے ہیں، اسی کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اور میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشک انسان جو ہے لمؤمن، وہ مومن ہے خفیف الحاج، جو ہلکا پھلکا ہو، مالی اعتبار سے ہلکا پھلکا، اور ذو حظ من الصلاۃ، نماز کا ایک حصہ اس کے پاس ہو، اچھی نماز اچھی عبادت اللہ کی کرتا ہو، اور ایسا ہو کہ گمنام ہو، لا یشار الیہ بالاصابع، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں کہ یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، یہ فلاں بزرگ صاحب جا رہے ہیں، فلاں مالدار صاحب جا رہے ہیں، فلاں نہیں۔ اور یہ تشہیر ایسی مرض ہے کہ ہر انسان آج اس کا شیدائی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا نام نکل جائے، میری تشہیر ہو جائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اشارہ اس کی طرف انگلیوں سے نہ کیا جاتا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ ایسا بندہ ہو اگر نکاح کا پیغام کسی کے گھر میں بھیجے تو اسے نکاح کے لیے کوئی رشتہ نہ دے، اور محفل میں اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہ۔ اور یہاں پھر آخر میں فرمایا کہ جب وہ مر جائے تو اس کے رونے والے بہت کم ہوں، اور قلت راسہ، اس کی میراث بہت کم ہو۔ فرمایا ان صفات کا حامل بندہ یہ سب سے اچھا بندہ ہے، اور یہ قابل رشک بندہ جس نے دنیا کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دی۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ تو مومن کے لیے جنت ہے، یہ کافر کے لیے جنت ہے، اور یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قیدی کو اس کی خوشی کی، اس کی مرضی کی غذا نہیں ملتی، اس کی خوشی اور مرضی کا سکون چین نہیں ملتا، اسے آرام کے لیے وقت نہیں دیا جاتا، نہیں، وہ مجبور ہے، وہ کسی اور کے اشارے پہ چلتا ہے، کسی اور کی مرضی پہ چلتا ہے۔ تو اس طرح مومن بھی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے گا، یہ کسی اور کی مرضی پہ چلتا ہے، اور وہ قرآن و حدیث ہے، اللہ کا حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پر چلے گا، اپنی زندگی کو پیچھے چھوڑے گا۔ ہاں، کافر کے لیے ہی جنت ہے، وہ سب کچھ کرے گا، اور مسلمان کے لیے پھر جنت آخرت میں ہے۔ اسی لیے مسلمان جو زندگی گزارتا ہے وہ اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ 60-70 سال گزارتا ہے، اور کافر اپنے یہ 60-70 سال سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کے پیچھے جو محنت ہو رہی ہے، فرمایا اس دنیا کی حقیقت وہ متاع ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کی قباحت کو، دنیا کی مذمت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس لیے صحابہ کرام کے دلوں میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ حضرت ام دردہ کہتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ سے کہا، اپنے شوہر سے، کہ آپ کیوں اس طرح مال نہیں جمع کرتے اس طرح یہ فلاں شخص کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ام دردہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک مشکل ترین گھاٹی آنے والی ہے، اور اس کو وہی بندہ عبور کر سکتا ہے، وہی بندہ عبور کر سکتا ہے جو ہلکا پھلکا ہو۔ اور ہلکا پھلکا کہنے سے مراد یعنی مالی حیثیت اس کی کم، مال زیادہ ہے تو آگے پھر حساب کتاب زیادہ، وہاں وہ پھنس جائے گا، مشکل سے نکلے گا، اس لیے میں نہیں جمع کرتا یہ چیزیں۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے، جسے حدیث بیان کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔